بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبق، اس کا عنوان اور اس کا نام ہے حیا۔ از مؤلف کہتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تصنیف کیا ہے، تو ان کو مؤلف کہتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں مصنف بھی کہہ دیتے ہیں۔ او حیا، او پاسبان آبرو، نیکیوں کی قوت بازو ہے تو، پاک دامنی پہ تجھ کو ناز ہے، کیا ہی تیرا دل پذیر انداز ہے۔ جب سمائی آنکھ میں تو مثل نور، بد نگاہی سے رہی وہ آنکھ دور۔ دامن عصمت کو تو رکھتی ہے پاک، ہے صدا جرم و گناہ سے تجھ کو باک۔ اہل فرنگ، یورپ والے، انگریز۔ خوش قطع، خوبصورت، فراخ، چوڑی، کشادہ۔ ایوان گورنری، گورنر کی کوٹھی۔ متصل، ملا ہوا، نزدیک، قریب۔ گھاٹ، سمندر یا دریا، ندی یا تالاب سے پار اترنے یا ان کے کناروں پر نہانے دھونے اور پانی بھرنے کی جگہ۔ حیا، شرم، لحاظ۔ پاسبان آبرو، محافظ عزت، آبرو کی چوکسائی کرنے والا۔ قوت بازو، اس کے میننگ ہے حامی، مددگار۔ پاک دامنی، پارسائی، عفت، نیک چلنی۔ اس کے 3 معنی دیے ہوئے ہیں۔ دل پذیر، پسندیدہ۔ اس کو دل پذیر ہی پڑھنا، پذیر نہ پڑھنا، اس لیے کہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کا تلفظ پذیر ہے نہ کہ پذیر۔ بہت سے لوگ اس کو دل پذیر پڑھ دیتے ہیں، وہ فارسی کے قاعدے اور ضابطے کے حساب سے غلط ہے، اس لیے کہ یہ لفظ فارسی کا ہے، تو فارسی کا جو تلفظ ہے وہ ہے پذیر، اسی تلفظ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دل پذیر، اس کے معنی ہے پسندیدہ۔ مثل نور، روشنی کی طرح۔ دامن عصمت، پاک دامنی، پرہیزگاری۔ باک، اس کے معنی ہے ڈر۔ گر نہ ہوتا درمیاں تیرا حجاب، فعل بد سے کون کرتا اجتناب۔ خواہشوں کو جو نہ تو دیتی لگام، آدمی حیواں بن جاتے تمام۔ جب خطا کرتی ہے دل میں شور و شر، تو ہی بن جاتی ہے وا سینہ سپر۔ ذلت و خواری تجھے بھاتی نہیں، تاب رسوائی کی تو لاتی نہیں۔ تو مذمت کو سمجھتی زہر ہے، اور ملامت تیرے حق میں قہر ہے۔ مفلسوں کی ہے تو ہی پشت پناہ، سلجھاتی ہے عرق ریزی کی راہ۔ گو تہی دستی کے ہو جائیں شکار، ہے مگر تجھ کو گدائی ننگ و عار۔ ہے تیرے نزدیک مر جانا پسند، پر نہیں ہے ہاتھ پھیلانا پسند۔ اس قدر تجھ کو نہیں پروائے نان، جس قدر تو آن پر دیتی ہے جان۔ آبرو کھوتی نہیں از بہر قوت، لب پہ بن جاتی ہے تو مہر سکوت۔ اغنیا کے دل کو گرماتی ہے تو، بخل اور خست سے شرماتی ہے تو۔ حجاب، پردہ، نقاب۔ فعل بد، برا کام۔ اجتناب کرنا، پرہیز کرنا۔ لگام دینا، قابو میں رکھنا، روکے رکھنا۔ شور و شر، جھگڑا، شرارت، فتنہ و فساد۔ سینہ سپر، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ تاب لانا، برداشت کرنا۔ ملامت، ڈانٹ ڈپٹ۔ قہر، غضب، مصیبت۔ پشت پناہ، حمایتی، مددگار۔ سجھانا، دکھانا، بتانا۔ عرق ریزی، نہایت جاں فشانی، سخت محنت جس میں پسینہ نکلے۔ شکار ہو جانا،
محاورہ، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے قابو میں آ جانا، پکڑ میں آ جانا، گدائی بھیک مانگنا، ننگ و عار شرم و غیرت، ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا۔ یہ لفظ ہم سوال پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ سوال جو لوگ پڑھتے ہیں وہ فارسی کے تلفظ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فارسی کی ڈکشنریوں میں جب ہم اس لفظ کو تلاشتے ہیں تو یہ لفظ سوال نظر آتا ہے، نہ کہ سوال۔ تو بہرحال فارسی کا اصل تلفظ ہے سوال، لیکن اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اس کو سوال پڑھتے ہیں۔ تو صحیح تلفظ کیا ہے اس کا؟ سوال، نہ کہ سوال، سین کے پیش کے ساتھ۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا۔ پروائے نان روٹی کا خیال، آن عزت، آبرو، شان و شوکت۔ جان دینا، یہ بھی محاورہ ہے، جس طریقے سے اوپر شکار ہو جانا محاورہ تھا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اس کے معنی ہے دوسروں کے لیے مر جانا۔ قوت، اسے قوت نہ پڑھنا، قوت لفظ غلط ہو جائے گا، قاف واو پیش قو تا ساکن قوت۔ قوت طاقت کو کہتے ہیں، اور قوت یہ خوراک، غذا، کھانا۔ لب، ہونٹ، مہر سکوت، محاورہ، یعنی یہ بھی محاورہ ہے، خاموش ہو جانا۔ اغنیا، مالدار لوگ۔ خست، کمینہ پن۔ تو ہی سکھلاتی ہے ان کو بدل مال، زخم خنجر ہے تجھے رد سوال۔